نظر آتی ہے۔ حدیث پاک کی وہ مقدس کتابیں جن کو پوری دنیا میں ہر مکتبہ فکر اور ہر گروپ کے لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور ان حدیثوں کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، نہیں، بلکہ جن کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے، ابن ماجہ ہو، ترمذی ہو، سنن دارمی ہو۔ سنن دارمی تو سیاہ ستہ میں ہے نہیں ہے، لیکن حدیث کی ضرور کتاب ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں، حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں، متعدد حدیث کی کتابوں میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں، ان درجنوں حدیث کی کتابوں میں ان محدثین نے باب لیلۃ البراء، ایسا نہیں ہے کہ ضمناً کوئی حدیث آئی اور اس کو نقل کیا، نہیں، بلکہ باضابطہ لیلۃ البرات، شب برات کے عنوان سے چیپٹر قائم کیا، باب قائم کیا، اور پھر اس میں ان بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا جو لیلۃ البرات کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ کتنی محرومی اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آدمی جب فضائل کے سلسلے میں، امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے سلسلے میں، جب ایک عالم عہد صحابہ سے لے کر کے آج تک، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب تک مسلمان رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسے ماحول میں اگر کوئی یہ کہے لیلۃ البرات معاذ اللہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیلۃ البرات کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، بس ایک رات ہے، بس ذکر ہو گیا ہے، قبرستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے حرمہ نصیبی اور اس سے بڑھ کر کے آدمی کی محرومی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ من والہ جب رات گزر جاتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اور رات کا بہت سارا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک حصہ جب باقی رہتا ہے، یعنی نصف شب کے بعد، آدھی رات کے بعد، اللہ تعالی آسمانی دنیا پہ اپنی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور اس وقت جو لوگ تہجد میں ہوتے ہیں، نوافل میں ہوتے ہیں، دعا میں ہوتے ہیں، استغفار میں ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ جب رات گزر جاتی ہے اور رات کی چادر بڑھ جاتی ہے، ہر رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو تو نازل فرماتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک رات ایسی مقرر فرمائی کہ شب نہیں گزرتی، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی پروردگار عالم خاص رحمت کے ساتھ، بڑی تجلی کے ساتھ، سورج ڈوبا اسی وقت رب تبارک و تعالی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ عائشہ اتدرین ما هذه الليلۃ المبارکہ، اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی مبارک اور برکت والی رات ہے؟ اللہ تعالی ینزل وقت المغرب من السماء الدنیا، خالق کائنات شان عجیب کے ساتھ اور ایک شان رحمت کے ساتھ سورج ڈوبتے ہی مغرب کے وقت نزول جلال فرماتا ہے، اور اس وقت سے پکار کر کے کہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزقه، هل من ممتلن فاوافيه، الا كذا الا كذا۔ اے میرے بندو، سورج ڈوبنے کے بعد ہی سے وہ رحمت کی پکار ہوتی ہے، اے میرے بندو تم میں کوئی پریشان حال ہے مجھ سے مانگے میں تو اسے دوں گا، کوئی بیمار ہے وہ دعا کرے تو میں اسے شفا دوں گا، کوئی بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اس کی بلاؤں سے نجات دوں گا، کوئی وباؤں میں گرفتار ہے اس کی وباؤں کو دور کر دوں گا، کسی کی روزی کم ہو گئی ہے اس کی روزی کو بڑھا دوں گا، کوئی پریشانیوں میں ہے، یہاں تک کہ اللہ